آج وقایع سیرت نبوی میں ہمارا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی۔ رسول اللہ کی مہمان نوازی بے مثال تھی۔ آپ مہمانوں کا انتہائی خندہ پیشانی سے استقبال فرماتے، خود خدمت فرماتے اور بہترین کھانا پیش کرتے تھے۔ آپ نے مہمانوں کو رحمت قرار دیا اور 3 دن تک ان کی خدمت کو میزبان کی ذمہ داری بتایا۔ آپ کے گھر جو بھی میسر آتا آپ اسے مہمان کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ رسول اللہ کی مہمان نوازی کے چند اہم پہلو یہ ہیں کہ آپ خندہ پیشانی اور خدمت فرماتے مہمانوں کی۔ آپ مہمانوں کے ساتھ انتہائی شفقت کا معاملہ فرماتے، انہیں اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے اور ذاتی طور پر ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ آپ کا فرمان ہے کہ مہمان اپنے ساتھ رزق لے کر آتا ہے اور جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل خانے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ نے مہمان نوازی کی مدت 3 دن مقرر فرمائی ہے، جس کے بعد کی خدمت صدقہ میں شمار ہوتی ہے۔ صحابہ کی مہمان نوازی۔ اگر مہمان زیادہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں انہیں تقسیم فرما دیتے اور ان کی بہترین ضیافت کا اہتمام فرماتے۔ آپ مہمان کو زحمت نہیں بلکہ رحمت سمجھتے تھے اور آپ ان کی خاطرداری میں خوشی محسوس فرماتے تھے۔ رسول اللہ نے امت کو مہمانوں کی قدر کرنے اور ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص مہمان نواز نہیں، اس میں گویا نیکی کا مادہ نہیں۔ مہمان کے لیے تکلف کرو، ایسا نہ کرنا کہ اس کے ساتھ دشمنی کرنا ہے۔ جو مہمان کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور جو خدا کا دشمن ہے خدا اس کا دشمن ہے۔ بحوالہ امام غزالی۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو لوگوں کی خاطر مدارت سب سے زیادہ کرے۔ بحوالہ نہج الفصاحت۔ مہمان سے کھانے کے دوران اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ دوسرے کے منہ کی طرف لقموں کو نہ دیکھو، نہ پہلے کھانا ختم کرے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے کراہت پیدا ہو، مثلا ہاتھوں کو برتنوں میں جھٹکنا، منہ کو برتن کے اوپر نہ جھکائے کہ کھایا پیا منہ سے گرے اور سیدھا برتن میں گرے۔ روغن آلود لقمے کو سرکے میں نہ ڈالو، دانتوں سے کٹے ہوئے لقمے کو واپس برتن میں نہ ڈالو۔ مشکات شریف۔ مہمان کے بغیر گھر منحوس۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس میں گھر میں فرشتے نہیں آتے، اور ایسا گھرانہ منحوس قرار دیا گیا۔ نہج الفصاحت۔ بحوالہ امام غزالی۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور جاتے وقت میزبان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ میزبان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جس شخص کو کھانے پر بلایا جاتا ہے اور وہ دعوت قبول نہ کرے تو اس نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی۔ بحوالہ مشکات شریف۔ نہج الفصاحت۔ بغیر اجازت کسی کی دعوت میں شامل نہ ہو۔ مشکات شریف۔ کوئی مسلمان اپنے بھائی کے گھر جائے اور کھانا کھا لے اور پی لے اور کھانے کے متعلق پوچھ گچھ نہ کرے کہ کہاں سے آیا ہے۔ بحوالہ مشکات شریف۔ صحابہ میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 دعوت دینے والے دعوت دیں تو ان کی دعوت قبول کرو، اس کی دعوت قبول کرو جس کا دروازہ نزدیک ہو۔ اگر ان میں سے کوئی پہلے کہے تو اس کی دعوت قبول کرو جس نے پہلے کہا۔ بحوالہ مسند احمد ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کا وہ کھانا برا کھانا ہے جس میں خوشحال اور دولت مندوں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، گھر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ مہمان کو بلایا جائے اور مہمان نوازی کی جائے۔ بحوالہ ہجویری۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک و احسان کرے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ حضرت ابی شریک بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، خاطر و مدارت کا کرے، اور خاطر و مدارت کا یہ زمانہ ایک دن اور ایک رات ہے، یعنی تکلفات اور احسان کا۔ مہمان کی ضیافت کی مدت 3 دن اور 3 رات ہے۔ اس کے بعد مہمان نوازی، صدقہ اور خیرات ہے، اور مہمان کو چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کے ہاں اتنے لمبے عرصے تک نہ ٹھہرے کہ وہ تنگ آ جائے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ کسی کے گھر روز نہ جاؤ، کم ملاقات کرو تاکہ اشتیاق رہے۔ بحوالہ نہج الفصاحت۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دسترخوان بچھایا جائے تو کوئی شخص اس وقت تک اس پر سے نہ اٹھے جب تک دسترخوان بڑھا نہ دیا جائے، اور نہ اس وقت تک کھانے سے ہاتھ روکے جب تک لوگ فارغ نہ ہو جائیں، اگرچہ اس کا پیٹ بھر گیا ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے کھانے میں ساتھ نہ دے سکے تو معذرت کر کے علیحدہ ہو جائے۔ اس لیے کھانے سے ہاتھ اٹھا لینے سے کے سبب ہم نشین شرمندہ ہوتا ہے اور خود بھی کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور بہت ممکن ہے ابھی وہ بھوکا ہو۔ بحوالہ ابن ماجہ بہقی۔ حضرت ابو الحوث جشمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں کسی کے ہاں مہمان ہوں اور وہ میری مہمانداری نہ کرے اور میری ضیافت کا حق ادا نہ کرے، پھر وہ شخص میرے ہاں آ کر مہمان ہو تو کیا میں اس کی مہمانداری کروں یا اسے بدلہ لوں؟ آپ نے فرمایا اس کی مہمانداری کرو۔ بحوالہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے مہمان کا استقبال کرے اور دروازے سے باہر نکل کر کرے، یا رخصتی کے وقت گھر کے دروازے تک پہنچائے۔ بحوالہ ابن ماجہ بہقی۔ ایک مرتبہ ایک کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ رات کو سوتے وقت اس کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہوئی اور بستر ہی میں پخانہ نکل گیا۔ صبح کو شرمندگی کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اٹھ کر چلا گیا۔ راستے میں یاد آیا کہ میں جلدی میں تلوار تو وہیں بھول آیا ہوں۔ تلوار لینے کے لیے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے سرور کائنات خود اس بستر کو دھو رہے ہیں جو وہ گندہ کر آیا تھا۔ صحابہ نے عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیے دیتے ہیں، لیکن آپ نے فرماتے ہیں نہیں، وہ شخص میرا مہمان تھا اور مجھے ہی یہ کام کرنا چاہیے۔ حضور سرور کائنات کی نظر اس شخص پر پڑی تو آپ نے فرمایا بھائی تم اپنی تلوار تو یہیں بھول گئے تھے، اسے لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اس شخص کے دل سے کفر و شرک کا رنگ دور ہو گیا اور وہ اسی وقت مشرف با اسلام ہوا۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ بحوالہ سورۃ حجرات آیت نمبر 10۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور وہ شخص کافر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا، اس نے دودھ پی لیا۔ پھر دوسری بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا، اس نے اس کو بھی پی لیا۔ پھر ایک اور بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا، اس نے اس کو بھی پی لیا، حتیٰ کہ اس نے اس طرح 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ پھر وہ صبح کو اسلام لے آیا۔